السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، میں حمدہ فاطمہ آپ کا خیر مقدم کرتی ہوں۔ آج میں جس موضوع پر آپ سے گفتگو کرنے والی ہوں وہ یہ ہے فضائل تہجد قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں صرف اور صرف اپنی عبادت، اپنی معرفت اور اپنی پہچان کرانے کے لیے بھیجا ہے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی بندگی کر کے اس کی ذات کو پہچان کر اور اسی کی معرفت حاصل کر کے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے، اور پھر آخرت کی ہمیشہ ہمیش کی زندگی عیش و عشرت اور راحت و آرام میں بسر کرے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ مجتہدین نے اپنے معاشرت اور معیشت، غمی اور خوشی، تنگ دستی اور فراوانی اور اپنی حرکات و سکنات کے ہر وقت اور ہر لمحے میں اس عظیم مقصد کو اپنے سامنے رکھا اور اس کے اختیار میں کرنے میں ہمیشہ وہ کوشاں رہے۔ وہ دنیاوی کاروبار، زراعت و تجارت، صنعت و حرافت وغیرہ بھی کرتے تھے، لیکن ان کا دل ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور الفت میں مست و سرشار رہتے اور کسی وقت بھی اس کی یاد سے غافل نہیں رہتے تھے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں کوئی تجارت یا کوئی خرید و فروخت نہ اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے، نہ نماز قائم کرنے سے اور نہ زکوٰۃ دینے سے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو رات جیسے پرسکون وقت میں بھی رات و آرام کے بجائے اپنے محبوب حقیقی کے سامنے عبادت و بندگی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور نماز میں اس کے سامنے راز و نیاز میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کا قرآن مجید میں مختلف انداز میں ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ ایک جگہ ارشاد فرمایا، ان کی کروٹیں ان کی خوابگاہوں سے جدا رہتی ہیں اور وہ ڈرتے اور امید کرتے اپنے رب کو پکارتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے میں سے خیرات کرتے ہیں۔ ان کی کروٹیں ان کی خوابگاہوں سے جدا رہتی ہیں۔ اس آیت میں ایمان والوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ رات کے وقت نوافل پڑھنے کے لیے نرم و غضاض بستروں کی راحت کو چھوڑ کر اٹھتے ہیں اور ذکر و عبادت الہی میں مشغول ہو جاتے ہیں، نیز اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے اور اس کی رحمت کی امید کرتے ہوئے اس سے پکارتے ہیں۔ اس آیت کے مفہوم میں رات میں عبادت کرنا اور تہجد پڑھنا سب داخل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں بالغ خانہ ہوں گے جن کے بیرونی حصے اندر سے اور اندر کے حصے باہر سے نظر آتے ہوں گے۔ ایک اعرابی نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس کے لیے ہوں گے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اچھی گفتگو کرے، کھانا کھلائے، ہمیشہ روزے رکھے اور رات میں نماز ادا کرے جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا، وہ رات کے وقت کم سوتے تھے اور سحری کے اوقات میں وہ استغفار کرتے تھے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ وہ رات کے وقت کم سوتے تھے اور سحری کے اوقات میں وہ استغفار کرتے تھے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو راتیں اس طرح گزارتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے آگے کبھی سجدے میں ہوتے ہیں اور کبھی قیام میں۔ ایک دوسری جگہ ارشاد ہے، وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ۔ اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو اور دن کے کناروں میں بھی، تاکہ تم خوش ہو جاؤ۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے، اے پیغمبر، تمہارا پروردگار جانتا ہے کہ تم 2/3 رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3 رات تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو، اور تمہارے ساتھیوں میں سے بھی ایک جماعت ایسا ہی کرتی ہے۔ ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کرو جو تمہارے لیے ایک اضافی عبادت ہے۔ امید ہے کہ تمہارا پروردگار تمہیں مقام محمود تک پہنچائے گا۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے بے شمار فضائل اور مختلف قسم کی ترغیبات وارد ہوئی ہیں۔
چنانچہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑنے لگے اور کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ میں بھی لوگوں کے ساتھ آیا تاکہ دیکھوں کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں یا نہیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھ کر کہا کہ یہ چہرہ جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا۔ وہاں پہنچ کر جب سب سے پہلے ارشاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا وہ یہ تھا کہ لوگوں آپس میں سلام کا رواج ڈالو اور غربا کو کھانا کھلاؤ اور صلہ رحمی کرو اور رات کے وقت جب سب لوگ سوتے ہوں تہجد کی نماز پڑھا کرو تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم رات کے جاگنے کو لازم پکڑو کیونکہ یہ تم سے پہلے صالحین اور نیک لوگوں کا طریقہ ہے، اور رات کا قیام اللہ تعالیٰ کی طرف تقرب کا ذریعہ ہے اور گناہوں کے لیے کفارہ ہے اور گناہوں سے روکنے اور حسد سے دور ہونے کرنے والی چیز ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 قسم کے آدمیوں سے حق تعالی شانہ بہت خوش ہوتے ہیں، ایک اس آدمی سے جو رات کو تہجد کی نماز کے لیے کھڑا ہو، دوسرے اس قوم سے جو نماز میں صف بندی کرے، اور تیسرے اس قوم سے جو جہاد میں صف بنائے تاکہ کفار سے مقابلہ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان کے روزے کے بعد سب سے زیادہ افضل والا روزہ محرم کا ہے، اور فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز رات کے وقت تہجد کی ہے۔ پرانے وقتوں میں نماز تہجد بڑی کثرت اور اہتمام کے ساتھ پڑھنے کا رواج تھا۔ گھر کے بڑے بوڑھے مختلف افراد مرد و عورت رات کے پچھلے پہر بستر چھوڑتے، ٹھنڈے گرم پانی سے وضو کرتے، پھر مرد حضرات مسجد کی طرف چل دیتے اور خواتین گھروں میں مخصوص جگہوں پر تہجد کی نماز ادا کرنے کا اہتمام کرتی، اور یہ لوگ سحر نمودار ہونے تک اسی طرح اپنے محبوب حقیقی کے ساتھ راز و نیاز میں ہمتاً مصروف اور منہمک رہتے۔ لیکن آج بہت دکھ اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جب سے نئی ایجادات ٹی وی اور انٹرنیٹ بالخصوص فیس بک وغیرہ متعارف ہوئی ہے تب سے ہم مسلمان سے ہمارا یہ قومی اور دینی ورثہ مکمل طرح سے چھوٹ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بالخصوص رمضان مبارک میں تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر مستقل عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین کرام، اس طرح کے اور موضوع سننے کے لیے ہمارے چینل اسلامک معلومات کو سبسکرائب کریں اور لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔